ٹرانسفارمیشن کا پروسیس جاری رہے گا. اس کے بعد پھر قرآن کے ذریعے اور حدیث کے ذریعے چونکہ علم مصطفیٰ فروغ پذیر ہوا، مختلف صحیفے کتابیں بدل گئے، ان میں ترمیمیں ہو گئیں، ڈسٹورشنز ہو گئیں، آلٹریشنز ہو گئیں، امینڈمنٹس ہو گئیں، مگر قرآن کے لیے اللہ نے اعلان کیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس ذکر کو، قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور قیامت کے دن تک ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. آج 14 صدیاں بیت گئیں، کروڑ نسخے قرآن کے شرق سے غرب تک چھپ رہے ہیں. ایک سنگل ورڈ اور لیٹر کی تبدیلی، ترمیم اور اختلاف بھی مشرق سے مغرب تک چھپنے والے قرآن مجید کے نسخوں میں کہیں نظر نہیں آتا. کوئی ایک ڈپارٹمنٹ نہیں ہے پوری دنیا کا جہاں قرآن اکٹھا پرنٹ ہو کے نکل رہا ہو. ہر ملک میں الگ چھپ رہے ہیں. آپ پورے قرآن میں کوئی لفظی فرق نہیں دیکھتے، کسی حرف کا فرق نہیں دیکھتے، کوئی جملہ، کوئی لفظ، کوئی آیت، ایک نقطہ زیر و زبر کا فرق نہیں دیکھتے. 1400 سال تک حکومتوں نے اس کی حفاظت نہیں کی ہے، یہ حفاظت اللہ نے کی. صدیوں سے قرآن کی حفاظت ہوتی چلی آ رہی ہے تاکہ علم مصطفیٰ قیامت تک محفوظ و مامون طریقے سے زندہ و سلامت رہے. پھر احادیث کا ایک ذخیرہ علم مصطفیٰ کو آگے فروغ دینے کے لیے ڈیولپ ہوا. آپ موسیٰ علیہ السلام نے زندگی گزاری، تورات تو ملے گی جس بھی شکل میں ہے، مگر جو کچھ آپ نے فرمایا وہ سب کچھ تورات میں تو نہیں تھا. لاکھوں کروڑوں جملے آپ کی زبان سے نکلے ہوں گے مگر ان کا ریکارڈ نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے لاکھوں کروڑوں جملے نکلے ہوں گے مگر ان کا ریکارڈ نہیں. اس طرح جتنے پیغمبران گرامی اور اولو العزم ہستیاں انسانی تاریخ کی گزری ہیں، ان کی زندگی کے نشست و برخاست کا، ایک ایک لفظ کا، اٹھنے بیٹھنے کا ریکارڈ آپ کو نہیں ملتا. مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف آتے ہیں، یہ ارینجمنٹ احادیث کی شکل میں ریکارڈز کے مینٹین کرنے کا ارینجمنٹ، یہ اسماء اور رجال کا ارینجمنٹ، یہ علم حدیث کا ارینجمنٹ، یہ اصول حدیث کا، یہ فن حدیث کا، یہ تاریخ حدیث کا، یہ تدوین حدیث کا ارینجمنٹ حضور علیہ السلام کی ذات پر آ کے نظر آتا ہے، کسی اور جگہ نہیں. وہ کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مقدسہ کا لمحہ لمحہ احادیث کی شکل میں محفوظ کر لیا گیا ہے. آپ کے سونے کے انداز آپ کو حدیث میں ملیں گے، آپ کے کروٹ لینے کے انداز حدیث میں ملیں گے، آپ کے اٹھنے کے انداز ملیں گے، گفتگو کا انداز ملے گا، آپ کے تبسم کا انداز ملے گا، آپ کی مسکراہٹ کا انداز حدیث میں ملے گا، آپ کا میل ملاپ حدیث میں ملے گا. آپ کا لمحہ لمحہ حدیث کے اندر محفوظ کر لیا گیا ہے. آپ کی عبادات، رات کی خلوتوں میں جو کچھ آپ نے کیا وہ بھی کائنات انسانی کا انسان بندہ بندہ جانتا ہے، اور دن کی جلوتوں میں جو کچھ کیا وہ بھی روح ہستی، روح زمین پر بسنے والا انسان جانتا ہے. سفر اور حضر میں جو کچھ کیا، گھر کے اندر جو کچھ ہوا، گھر کے باہر جو کچھ ہوا، آپ نے مذہبی حوالے سے جو کچھ کیا، آپ نے کمانڈر کے حوالے سے جو کچھ کیا، آپ نے سیاسی حوالے سے جو کچھ کیا، اتنا لاکھوں احادیث کا عظیم ذخیرہ علم کا اس کائنات میں موجود ہے کہ آپ کسی ایک سبجیکٹ پر معلوم کرنا چاہیں تو آج وہ حدیثیں پھر کمپیوٹرائز ہو گئیں، ان کے ڈسک آ گئے، لاکھوں احادیث کی کتب کے ذخائر دنیا میں موجود ہیں. لہٰذا ایک ایک لمحہ حضور کا حدیث کا محفوظ ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ علم مصطفیٰ کو قیامت تک کے لیے ایٹرنل اور فائنل بنا کے محفوظ کر لیا گیا. اور اس کی بیسک ریزن یہ تھی، اس کو اس لیے اس کی حفاظت دی گئی. اس کے اوپر پھر ہزارہا صحابہ کرام نے لکھا. پھر جس نے حضور کی حدیث کو روایت کیا، اس روایت کرنے والے شخص کی پیدائش سے لے کے موت تک کی ایک ایک زندگی کے لمحے پر پھر مورخین نے ان کی سوانے کے اوپر ریسرچ کی کہ کیا یہ اس قابل کریڈیبل ہے کہ اس سے حضور کی حدیث کو روایت کیا جائے یا نہیں. تو فن روایت کے اوپر، اسماء و رجال کے اوپر، ان کی صداقت پر، لوگوں کے حافظے پر، ان کے ٹرانسمیٹر اور ان کے نیریٹر ہونے کے قابل ہونے پر، اس کے اوپر اتنا کام ہوا کہ تاریخ انسانی کے کسی زمانے میں نالج پر، شخصیات پر اتنا کام نہیں ہوا جتنا صرف روایت حدیث کی خاطر مورخین اور محدثین نے کام کیا ہے. اس کا مقصد بنیادی یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ علم کو قیامت تک کے لیے ایٹرنل بنا کے محفوظ و مامون کر لینا. اور یہ کیوں کیا گیا؟ اس کی چوتھی خوبی یہ تھی، اور آخری جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ تھا کہ یہ علم فائنل نالج تھا. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات انسانی میں اور کوئی پیغمبر نہیں آنے والا تھا. بعثت محمدی کے بعد کوئی اور بعثت نہیں ہونے والی تھی. نبوت اور رسالت محمدی کے بعد
نبوت اور رسالت کے سارے دروازے بند کر دیے گئے تھے. نزول قرآن کے بعد اب کوئی اور کتاب نازل نہیں ہونے والی تھی, اور حدیث محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی اور پیغمبر کی کسی حدیث کی بات نہیں ہونے والی تھی. یہاں آ کے چونکہ علم کا باب, علم نبوت کا, علم رسالت کا, علم وحی کا بند ہونے والا تھا, تو رب کائنات کا فیصلہ تھا کہ اس کو فائنل نالج بنا دیا جائے, ایٹرنل کے ساتھ فائنل نالج بنا دیا جائے. لہذا فائنل نالج بناتے ہوئے جہاں اس علم کو پریزرو کیا, اس کی پروٹیکشن کی گارنٹی کر دی, قیامت تک اس کی حفاظت کر دی, وہاں اس علم کو ہر اعتبار سے اتنا کامل کر دیا کہ زمانے بدلتے رہیں, انسانی ذہن ارتقاء کے مرحلے طے کرتا رہے, انسانی سوچ ترقی کے مرحلوں سے گزرتی رہے, سوسائٹیز ڈیولپ ہوتی رہیں, سوچیں بدلتی رہیں, مگر علم مصطفیٰ اتنا کمپلیٹ اور پرفیکٹ اور اتنا کلائمیکس پر پہنچا دیا کہ آج انسانی علم ترقی کر کے جس مقام پر پہنچے گا, اور جب انسانی علم اپنے کمال کے آخری نقطے پر پہنچے گا, وہ علم مصطفیٰ کی دہلیز پر جا کر سجدہ ریز ہو جائے گا. یہی وجہ ہے, میں نے پیچھے بیان کیا کہ اگر ڈیموکریٹک ویلیوز کی بات کرتے ہیں تو وہ جب اپنے کلائمیکس پر پہنچتی ہے تو وہ علم مصطفیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز نظر آتی ہے. انسانی اقدار کی بات کرتے ہیں, انسانی قدریں جب اپنے کلائمیکس پر پہنچتی ہیں تو مصطفیٰ کی عطا کردہ انسانیت کی دہلیز پر سجدہ ریز نظر آتی ہے. اخلاق انسان کا جب اپنے کلائمیکس پر پہنچتا ہے تو مصطفیٰ کی عطا کردہ اخلاق کی دہلیز پر سجدہ ریز نظر آتا ہے. سوشل ویلیوز اپنے کلائمیکس پر پہنچتی ہیں تو جو سوشل ویلیوز کا تصور مصطفیٰ کی بارگاہ سے عطا ہوا ہے اس کے سامنے سجدہ ریز نظر آتا ہے. تہذیب اور ثقافت, سیولائزیشن اور کلچر جب اپنے عروج پر پہنچتی ہے تو جو کلچر مصطفیٰ کی زبان سے عطا ہوا ہے اور آپ کے علم کے ذریعے عطا ہوا ہے اس کے سامنے سجدہ ریز نظر آتا ہے. الغرض عدل ہو, انصاف ہو, قانون ہو, جس جس میدان میں آپ آگے ترقی کرتے چلے جائیں گے اور انسانیت کے مختلف ایجاد راستے, ایجاد کردہ علم, ایجاد کردہ فکر اور ایجاد کردہ فلسفے اور ایجاد کردہ نظام جب اپنے ٹرائل اور ایرر میتھڈ میں سے, تجربات میں سے گزرتے گزرتے جب اپنے کمال کے آخری نقطے پر پہنچیں گے, تو جب کمال کے آخری نقطے پر پہنچیں گے تو میں یہ بات برملا بتانا چاہتا ہوں کہ ہر علم بالآخر پکار اٹھے گا کہ صداقت وہی ہے جو مصطفیٰ کے قدموں سے ملی تھی, صداقت وہی ہے جو علم نبوت مصطفیٰ نے عطا کی تھی, سچائی وہی ہے جو علم رسالت مصطفیٰ نے عطا کی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وہ علم عطا کیا ہے کہ پوری کی پوری امت, کائنات, رہتی کائنات تک کسی بھی فیلڈ کے علم کے باب میں ہم ہر ایک سے بے نیاز ہو گئے ہیں. اب ہم نے صرف اس علم کے پروسیس کے ڈائنامکس کو بحال رکھنا ہے, اس کے ارتقاء کو جاری رکھنا ہے, اس کو سٹیٹک نہیں ہونے دینا, جامد نہیں ہونے دینا, اس کے تحرک کو جاری رکھ کے ہمیں ہر وقت کے ساتھ, ہر لمحہ کے ساتھ, ہر زمانے کے ساتھ, ہر صدی کے ساتھ اس کے تحرک اور ارتقاء کے مرحلوں میں سے گزرتے ہوئے ڈائنامکس اور ایوولوشن پروسیس اور ڈیولپمنٹل پروسیسز کو جاری رکھتے ہوئے آگے کی طرف بڑھتے چلے جانا ہے. اور قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ علم کافی اور وافی ہدایت کے طور پہ انسانیت کو تھامتا بھی رہے گا اور اسے منزل مقصود تک انشاءاللہ پہنچاتا بھی رہے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.